بس اتنا حدیث ہے کہ ایک آدمی کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، اللہ فرمائیں گے جاؤ جاؤ اور نیکی لے آؤ۔ وہ اپنی ماں کے پاس آئے گا، وہ امی ہی اماں کے پاس آئے گا، اماں مہربانی کر ایک نیکی مجھے دے دے، ایک نیکی۔ برابر ہو گیا، دونوں پلڑے برابر ہو گئے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ نیکیوں والا پلڑا جھکے گا، معاف کروں گا، جنت دوں گا، اپنا کرم اور فضل کروں گا، جا نیکی لے آ۔ امی ہی قرآن کہتا ہے ماں کے پاس جائے گا، ماں کہے گی نہ پتر نہ، نہ پتر نہ، میری کھٹ پئی تو میں کدی ویسا، میری نیکی کھٹ پئی میں کدی ویسا، میں کو کون سے۔ جو ماں زندگی میں دنیا میں کہتی ہے کہ اللہ میری جان جاتی ہے چلی جائے لیکن میری اولاد کو کچھ نہ ہو، جو ماں بیمار ہو، سر میں درد ہو، بخار ہو اور بہت تکلیف سے کرا رہی ہو، اس کا بیٹا بیمار ہو، وہ ماں اپنی تکلیف بھول جاتی ہے، اپنے بیٹے کے درد کا احساس پہلے کرتی ہے۔ کل قیامت کے دن یہی ماں کہہ رہی ہوگی بیٹا جا پتر جا، میں کچھ نہیں کر سکتی تیرے لیے۔ تو بڑی آس اور امید لے کر اپنے باپ کے پاس آئے گا، وہ ابھی اپنے بابا کے پاس آئے گا۔ خیالات آئیں گے اس کو کہ میں کہتا تھا ابا 10 روپے دے، ابا 10 روپے دیتا تھا، ابا بازار جاتا تھا، میں کہتا تھا ابا میرے لیے فلاں چیز لا کے آنا، تو بابا خود بازار میں بھوکا رہتا تھا، خود کچھ نہیں کھاتا تھا، پورا بازار پھر جانے کے بعد وہی چیز جو اس کے بیٹے نے کہی وہ لے کر خوشی خوشی گھر آتا تھا۔ اس کے دماغ میں آئے گا بابا مجھ پر اتنا قربان ہوتا تھا، بابا میرے لیے چیزیں لاتا تھا، کپڑے لاتا تھا، سائیکل لے کے دیتا تھا، موبائل لے کر دیتا تھا، ایزی لوڈ کرا کے دیتا تھا، میری ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ میں بابا کے پاس جاتا ہوں، وہ بابا کے پاس آئے گا تو بابا بھی کہے گا پتر نہ جا، پتر جا، میری ایک کم پڑ گئی تو کیا کروں گا، میری ایک نیکی کم ہو گئی تو میں کیا کروں گا، پتر جا، پتر جا۔ تو بڑی آس اور امید کے بعد وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ آگے وَصَاحِبَتِهِ، وہ اپنی بیوی کے پاس آئے گا۔ بیوی جنی وفادار ہے پوچھو رات 10 بجے جو وجو شدی کان جھلی بھی ہے آسے در کھلے سے میں پوچھسا کدے گیا میں جوان بندے دا پتر ہوئے دا ولد سینے پھلانی جگہ میں والا ہوں با پتر نہیں آتے تھی کینا پتر ہوئے دا والا پٹین دے دا شتا تھی دی پر والا دا بندہ تو کئی دا انتظار کرتے کو پتہ لگے تھیو دا لوسی تو سارا دی ہوٹلہ دے بانی فلمہ دے سی گھٹے آباد کرے لی لڈو کھیتی تاش کھیتی سوارا تے کیا پتہ محبت ہے نہ وسا سکدا ہمیں نہ عزت دے سکدا ہمیں کہ بے پتر رسوا نہ کرے ہاں دیکھو کیا پتہ جو پیوکی میں دھی دے سر تے ہاتھ رکھ دے دھی دے سر تے ہاتھ رکھی کھڑا ہو دے تے اپنے سینے دے تے پہاڑ رکھی کھڑا ہونے بڑے بڑے پہاڑ تے دھی کو دے پتر ون ون گھر وسا سر تے چڑھا ہوئی نا سر تے نہیں چڑھاؤ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہ میری زال آخر شادی دے رکھنے میرا سی زال دے آخر جہنم ون کھڑے
وال تائیں کو بلا بھی بیٹا بے غیرت کوئی کہ اپنی بیوی کی ہر جائز خواہش پوری کرو، میرے نبی کی شریعت ہے۔ اپنی بیوی کی ہر جائز ضرورت پوری کرو، مہربان بن کر۔ اگر آپ کی بیوی آپ کو گناہ پر مجبور کرتی ہے پھر رب کی تلوار بن جاؤ، پھر آپ کو غصہ اور جلال دکھانا پڑے گا۔ اپنی بیوی سے کہہ دو خبردار، اپنی اوقات سے بڑھ رہی ہے، اپنی اوقات سے بڑھ رہی ہے، اوقات میں رہے۔ تو بہرحال یہ آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے گا، بیوی سے کہے گا کہ تو اور میں نے مرنے جینے کی قسمیں کھائی ہے، جب تک میں گھر نہیں آتا تھا تو کھانا نہیں کھاتی تھی۔ یہ کہ جوان آخر میں نا بے جوان کو جب میں کہ گھر نہ میری دال ٹکو نہیں نمبری دے ورنہ مرادہ تو لوسی بجا دی لوسی کتے لگا سارا دی گلی پھر دی۔ ایک نوجوان نال میں موٹر سائیکل دے نا پیا مکے گھر کو لگے کہتے خیر ہو ویسے کیا ٹھیک ہے؟ کہ حضرت بس نہ پوچھو، میں سمجھ لگی ہاں ہوں ویسے دس جا۔ میں کہ لوسی کتا جو تو لنگے نا یہ جی ہاں ہوئے کہ نہ کرے جی تائیں کی حضرت صاحب بات میں تورے نولا کیئر کرنا ویسے میں نہ میں تو کون آکے میرے نال ٹور یار یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ مرد بڑھ جرت کر نکاح کر، آکے نہیں کریں دی بھلے مطلب تو بے وقوف ہے، بس بے وقوف ہے۔ محبت دو طرفہ چیز دنا ہے، ایک طرفہ چیز محبت آتی کہنے بے وقوفی آ جائے والی نے مطلب ہے تو وڈا ہمہ کہیں اپنی اوقات کو وڈے خواب دیتا ہو دیا کہ ذات کیڑی چٹے مارے شتیرے پھر تو زمانے کا ذلیل انسان ہے کہ اپنے آپ کو خود ذلیل کر رہا ہے۔ ایک آدمی تجھے چاہتا ہی نہیں ہے، تو کہتا میں چاہتا ہوں۔ اس کو محبت تھوڑی کہتے ہیں، اس کو غلامی کہتے ہیں، اس کو گھٹیا ترین بدترین سوچ کہتے ہیں، یہ اس کو محبت تھوڑی کہتے ہیں۔ تو بہرحال بیوی کہے گی نہ شوہر صاحب، نہ میاں صاحب، حضرت صاحب میں کو کپڑے کھیننے نہ آوے، جتی کھیننے نہ آوے، میک اپ کھیننے نہ آوے، ہر شے کے تمہاری مہربانی لگے نیکی نا نیکی نا، وہاں سے بھی خالی جا رہے ہیں۔ وہ آخی اپنے بھائی کے پاس آئے گا، پھر آخی دوڑے گے نہ خدا رلے کھیتے آتے بازار جو کوئی شے کھیننے ہوا رلے کھیتے آتے وہ لڑتے ہی کس میں تھی وندے آتے دیسی ککا نا ککا جی نہیں ہوں میں میری کھوٹ پیٹا حدیث میاں بتا کو اپنے گالی ہے جی کو یقین نہ آوے سویرے میں خانقاہ جاوے جی میں تو حدیث چاہت دکھا دیتا ہوں۔ وہ کہے گا نہیں بھائی نہیں جاؤ، اگر میری نیکی کم ہو گئی تو پھر ہے بیٹی جیسا بھی کوئی رشتہ ہو گیا، کتنی عظمت والی شان والی رحمتوں والی بیٹی ہے، جس کی بھی ہے وہ اپنے باپ کے لیے کتنا خوش ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، چاہے اس کا باپ اسے حقارت سے دیکھتا ہو یا محبت سے دیکھتا ہو، چاہے باپ اسے گھر میں اللہ کی رحمت سمجھتا ہو یا بوجھ سمجھتا ہو، مصیبت سمجھتا ہو یا پھر اپنی آنکھوں کا نور سمجھتا ہو، بیٹی بہرحال باپ پر فدا جاتی ہے تو وہ بیٹی بھی اس دن کہے گی بابا نہ بابا جاؤ، دوست بھی نہیں ہوگی، دوست بھی نہیں ہوگی،
ہمارے استاد جب یہ حدیث فرماتے تھے جنگل میں دو آدمی رہتے تھے، ایک اللہ کا ولی تھا، دوسرا نصرانی تھا. وہ داڑھی چڑھاتا تھا، یہ اوپر داڑھی چڑھاتا تھا اور اس میں وہ تسبیح کے مڑکے ڈال کے پھر وہ اوپر کرتا تھا. نصرانی تھا، نصرانی مذہب کا تھا، لیکن وہ نصرانی تھا، ادھر اللہ والا تھا، سچا اللہ والا مسلمان تھا. دونوں کی بے حد محبت تھی. اتنی محبت فرماتے کہ ان کو اگر کوئی کھجور کی ایک کھجور دیتا، ایک کھجور اگر ان کو کوئی دیتا، ایک کھجور کتنی ہے تو وہ آدھی اپنے دوست کے لیے رکھتا تھا، پوری نہیں کھاتا تھا چاہے جتنی بھوک لگی ہوئی ہو. ایک وقت ایسا آیا ان پر، ایسا آیا، فرمایا ایک دوست کو کسی نے ایک کھانے کا پھل دیا، حالانکہ وہ 3 دن سے بھوکا تھا. اس نے آدھا کھایا، آدھا دوست کے لیے رکھ دیا. پھر دوست کے لیے رکھا تو وہ خراب ہونا شروع ہو گیا، کھانے کی چیز نہیں مل رہی. اگلے 3 دن پھر بھوکا، اس پھل کی بو مچ گئی، بو پھیل گئی ہر طرف. تو لیکن اس نے اس کو کھایا نہیں. جب دوست آیا تو دکھایا کہ تیرا حصہ میں نے رکھا ہوا تھا. فریج تھوڑی ہے جو فریج 4 سے کہ تیرا حصہ میں نے رکھا ہوا تھا. تو استاد نے فرمایا ایسا دوست بھی قیامت کے دن ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. اتنا فدا ہو جانے والا دوست بھی قیامت کے دن نیکی نہیں دے گا. کیا ہوگا پھر؟ یہ واپسی میزان پر آ رہا ہوگا، پریشانی میں یہ ایسے کرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے جیسے یہ اپنی انگلی منہ میں ڈالے گا، یہ کوہنیوں تک اپنا ہاتھ کھا جائے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. اتنا صدمہ، اتنا غم، اتنا دکھ ہوگا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. ہاتھ جو منہ میں ڈالے گا کوہنیوں تک کھا جائے گا. سوچ لگتے نا بندے کو جتھو آس ہوئے، جتھو امید ہوئے تے او جڑے امید ٹوٹ ونے نا، امید ٹوٹ ونے نا تے وہ گالی بھی پچھلے کرنا بیٹھا دے. وہ خیر ہے، وہ خیر کچھ نہیں، وہ خیر ہے کچھ نہیں. یعنی ایسا صدمہ تے دکھ لگا بیٹھے بیان بھی نہیں کر سکتے. یعنی اپنے ہوں سجن دا جتھا امید ہے، آس ہے، یقین ہا، وہ ٹوٹ جو گئے والی یار دا گلا بھی نہیں کرنے دا پیا تے دماغ دی فیوز کیا بیٹھے. اے ہن اللہ دی مرضی تھوڑی دیر انہاں فیوز تھی وے، کئی دا گھنٹہ فیوز تھی نے، کئی دا 2 گھنٹے، کئی دا دہاڑا، کوئی دے 8 پار، کوئی دا 1 ہفتہ، کوئی دا مہینہ. اے صدمہ ہے. جے تک صدمے وجہ آدھے بھائی ہٹ وجہ بس میں کوئی پتہ نہیں، ہٹ میں کوئی پتہ نہیں. وہ دکاندار ہوئے نا وہ بقایا جتھا دا دے ہونا انہیں 200 دے بانے، جتھا 1000 لاکھ 5000 آنے نہیں دیتا، وہ ڈھیر پیسے واپس چاڑی بٹھوانے. کیونکہ صدمہ ہے، وہ سوچے وہ عقل نہیں آتی بھی کرنا کیا ہے. تو دنیا میں ہمیں صدمہ پہنچے، نفع نقصان کا پتہ نہیں چلتا، پھر سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت کے دن یہ صدمہ بہت بڑا صدمہ ہوگا کہ نیکیاں برابر ہو گئی، گناہوں کا پلڑا برابر کھڑا ہے اور ہوا کی وجہ سے ہل رہے ہیں، لیکن دونوں برابری میں کھڑے ہیں. ہل تو رہے ہیں لیکن برابری میں کھڑے ہیں. اور یہ اپنے سارے معزز مکرم محترم رشتوں کے پاس گئے ہیں، اپنے دوستوں کے پاس گئے ہیں. کیا کہ پتہ ہے معزز مکرم محترم رشتے، ماں، بھیڑ، بیوی، دھی، پتر، پیو، دادی، نانی، یہ مشہور کیڑا رشتہ ہے. ان دلے کو سمجھاؤ ایک رشتہ ہویا تھا بیان تھی ونجا لے کہ کوئی مشہور نیکی دے دی. مشہور کیا نیکی دے دی جن نال جہنم کھٹے دا رہ گئے، جن نال اللہ دا غضب خرید کیتے سی،
جنہیں نال اللہ دی ناراضگی خرید کیتے سی، اللہ دا قانون توڑے، اللہ دی شریعت توڑے، اللہ دی زمین تے بدماشی کیتی سی۔ اللہ فرمانے جڑا بندہ زنا کرنے میں کو رب ہوور دی قسم میں کو اتنا غیرت آئی ہے کہ میں بے غیرت دل تو ایمان بھی کر گندا۔ حضرت ابو ہریرہ دی حدیث ہے ضم الحوا دے وچ علامہ ابن جوزی نے نقل کیتی ہے، دیکھو دسیا آؤ میں دکھاوا حدیث تو اللہ دے حبیب فرمائے جلے زانی زنا کرنے اللہ کو اتنا غیرت آئی ہے، اللہ اتنا غیرت جوش جاوے نے اللہ انہیں دل جو ایمان گھٹ گندے۔ اگر ہی حال مر گیا ہے کافر نے دیا کیا ہے؟ اور فرمائے جے تک سچی توبہ نہیں کرے نا اللہ ایمان دا لباس ولا انہیں دل نہیں سکتے نا، ولا ایمان دا لباس نہیں پوے دا اے ایمیں بدے۔ تو اس لیے میں نے کہا معزز مکرم محترم رشتے یہ بھی بے وفا ہو گیا آج۔ سچی محبتیں پیر صاحب بھی نیکی نہیں دے گا، استاد صاحب بھی نیکی نہیں دے گا، امام صاحب بھی نیکی نہیں دے گا، اور جو نیک دوست ہوگا وہ بھی نیکی نہیں دے گا۔ تو پھر صدمہ تو ہوگا، تو پھر سوچئے کتنا بڑا صدمہ ہوگا، اتنا بڑا صدمہ ہوگا ہاتھ جو منہ میں ڈالے گا کوہنیوں تک کھا جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اتنا بڑا صدمہ ہے، اتنا بڑا صدمہ ہے۔ غالباً اسی حدیث میں یا اور حدیث میں یہی آدمی یا اور آدمی اسی حال میں آ رہا ہوگا، راستے میں ایک گناہگار آدمی بیٹھا ہوگا، وہ کہے گا بھئی کیا ہوا ہے؟ کہے گا بھئی ایسے ایسے ہوا ہے، کسی نے نیکی نہیں دی۔ وہاں سے یار میری ہے بھی ایک تیرا کم تھی بھئی جو تیجا برابر دیا کرنے تیرا کم نہیں پڑتا بیا، میرے پلے ہے بھی ہوا ہے کہتے والا میرا کیا پڑتے سارا بیڑا کر کے، تو وہ نیکی اس کو دے گا، میدان پر جائے گا کہ یا اللہ نیکی لے آیا ہوں۔ اللہ فرمائے گا کس سخی نے تجھے آج نیکی دے دی؟ کہ فلاں بنت فلاں۔ اللہ فرمائے گا پہلے اسے جنت میں بھیجو، پیچھے اس کو بھیجنا۔ اب کاش تو کر سکتے ہیں کیونکہ یہ صرف ایک بندہ ہوگا، پتہ نہیں کون ہوگا کیسا ہوگا، لیکن چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے میزان لگا ہوگا، ایک آدمی کے گناہ اور نیکیاں بالکل برابر ہو جائیں گے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا مولا کریم اس کے سارے اعمال نیکیاں گناہ برابر ہو گئے، ہوا کی وجہ سے کبھی یہ پلڑا نیچے کبھی وہ پلڑا اور یہ کانپ رہا ہوگا، کبھی اس کو آس اور امید آئے گی کبھی خوف آئے گا، کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے وہ فلاں اس کا اعمال نامے میں عمل لکھا ہوا ہے، یہ اس کے نیکیوں کے میزان میں ڈالو۔ جب وہ نیکیوں کے میزان میں ڈالا جائے گا نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، وہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا مولا